اس سے پہلے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے، بالکل جو ہے وہ قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے، اور ہمارے پائنچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوں، ہمارے آستین اگر اوپر ہے تو وہ نیچے ہوں، اور ایسے حالت ایسے کپڑوں میں نماز سے بچنا ہے کہ جن کپڑوں میں آدمی مجمع کے اندر کسی جو ہے وہ معزز اور بڑی جگہ میں آدمی نہیں جا سکتا ہو، تو ایسے کپڑوں میں ہم نماز پڑھنے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ دل کے اندر آدمی نیت کر لے، نیت کو الفاظ کو زبان سے گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی دل میں بھی نیت کر لے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے سب سے پہلا کام کیا کرے کہ جیسے ہی جو ہے وہ مصلی پر آئے، کھڑا ہو جائے قبلہ رخ، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ٹوپی کو سینے سے لگا دیتے ہیں، نیچے کر لیتے ہیں اس طرح کر کے، یا جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے جب آتے ہیں تو اپنے سینے کو آگے کی طرف قبلے کی طرف جھکا دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، منع ہے، مکروہ ہے اس طرح کرنا۔ بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہ ہو، 4 انگل کا فاصلہ ہو دونوں پیروں کے درمیان، اور ہماری نگاہیں سدھے کی جگہ پر لگے، دائیں بائیں نہ ہو، ہماری نگاہیں سدھے کی جگہ پر لگے۔ اور جب نیت کا مرحلہ آئے تو ہم دونوں ہاتھوں کو اپنی کانوں کے لوب کے مقابل میں کر دیں، یا اپنی دونوں انگوٹھوں کو کانوں کی لو سے ملا لیں۔ دونوں طریقے ہیں، یا تو بالکل جو ہے وہ انگوٹھوں کو کانوں کی لو سے لگائیں، یا اس کے بالکل مقابل یعنی سامنے کر دیں، اور انگلیوں کے سرے اوپر کی طرف ہوں اور ہتھیلیاں بالکل قبلے کی طرف ہوں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کر لیتے ہیں، ہتھیلیوں کو کانوں پر رکھ لیتے ہیں، بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ کان کو بھی پکڑ لیتے ہیں، بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ صرف اشارہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی نماز تو ہو رہی ہے لیکن آپ کا سنت طریقہ ادا نہیں ہو رہا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ آپ کا ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے نگاہ بالکل ہماری جو ہے وہ سدھے کی جگہ پر ہو۔ حضرت شیخ نے فضل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ یہ لوگ جو اپنی نماز کے دوران کھڑی ہونے کی حالت میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں، یہ اس عمل سے باز آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھیں اوپر کی اوپر ہی نہ رہ جائیں۔ تو ہم تو جو ہے یا تو امام کے سامنے دیکھتے ہیں یا جو ہے وہ اپنے سے آگے والے شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم بہت پرہیز کریں۔ خشوع اور خضوع سے ہٹ کر ہے یہ نماز، جس نماز کے اندر انسان دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اس کی توجہ نہیں آ سکتی نماز کے اندر۔ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نیچے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیت کا طریقہ آپ کو بھی بتا دیا۔ اب ہاتھ باندھنے کا جو ہے وہ طریقہ آئے گا، تو ہاتھوں کو ہم اس طریقے سے باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی ہے، بیچ گول کا حصہ ہے، گول حصہ، اس کو ہم جو ہے وہ اس پینچے کے اوپر، اس گٹے کے اوپر رکھیں، اس طریقے کے ساتھ 3 انگلیاں اس طرح رکھیں، اور چھوٹی انگلی کو نیچے ایسے لے کر آئیں، اور انگوٹھے کو اس طریقے کے ساتھ لے کر آئیں۔ یہ طریقہ ہے سنت طریقہ۔ بعض لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں۔ ادا تو ہو رہی ہے نماز آپ کی، لیکن سنت طریقہ ادا نہیں ہو رہا۔ تو یہ مکمل طریقہ ہے، اور ناف کے تھوڑے سے نیچے ہم نے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں ایک پیر پر زور نہیں دینا کہ ایک پیر پر سارا وزن ہو اور دوسرا پیر ہمارا ہلکا سا اوپر ہو، دونوں پر برابر زور دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تلاوت ہم اس انداز سے کریں گے۔ پھر رکوع کا مرحلہ آئے گا، تو رکوع میں جاتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے ہم اس انداز سے جائیں گے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارا یہ سر اور ہماری پیچھے کمر یعنی پشت دونوں برابر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سر نیچے کی طرف جھکا ہوا ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ سر بالکل اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو، کمر سے بھی اوپر ہو، دونوں کا لیول برابر ہو۔ اور مثال دیتے ہیں کہ اگر کمر کے اوپر ایک پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ پیالہ بھی نیچے نہ گرے، یعنی ایسے جو ہے وہ بالکل برابری ہو، سر اور کمر کی سیدھائی میں بالکل۔ اور پھر ہمارے دونوں ہاتھ، ہم اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، بند نہ ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور ایسے مضبوطی سے پکڑے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پیچھے سے دھکا بھی لگے تو آپ نہ گریں، اتنی مضبوطی کے ساتھ، اور مکمل طریقے کے ساتھ نیچے ہو جائیں، جھک جائیں، عورتوں کی طرح نہیں۔ یہی تو فرق ہے عورت اور مرد کی نماز میں، کہ عورت کو حکم یہ ہے کہ ذرا سے جھکنا ہے، بہت زیادہ زور نہیں لگانا نیچے جھکنے کے لیے، اور رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنی جو ہے وہ پہلوؤں سے دور رکھنا ہے، عورتوں کی طرح قریب نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہی؟ عورتوں نے تو صرف ہاتھ رکھنے ہیں اس طرح کر کے، اور اپنی ہتھیلیوں، اپنی جو ہے کونیوں کو اپنے پہلوؤں سے ملانا ہے، لیکن مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ہاتھوں کو بالکل الگ رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، یہ بالکل سیدھا، اور ساتھ ساتھ دونوں پیر بھی سیدھے ہوں، پیروں میں خم نہیں آنا چاہیے آگے کی طرف۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے جان چھڑانے کے لیے اپنے پیروں کو آگے کی طرف نکال دیتے ہیں، یا ذرا سا ایسے کر لیتے ہیں، سب سستی اور غفلت کی علامتیں ہیں، سنت طریقہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری نگاہیں جو ہیں ہمارے پیروں پر ہونی چاہیے،
اور اتنے اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے کہ سکون کے ساتھ ہم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جب ہمارے کھڑے ہونے کا مرحلہ ہو تو ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہم اس انداز سے کھڑے ہوں کہ بالکل اطمینان کے ساتھ ہمارا ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ رکوع کے دوران رکوع سے کھڑے ہوئے بھی نہیں کہ سیدھے جو ہے وہ سیدھے میں چلے جاتے ہیں، یعنی صرف رکوع کا اشارہ کرتے ہیں، رکوع نہیں کرتے، رکوع کا اشارہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، تعدیل ارکان واجب ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو سیدھے مکمل طریقے کے ساتھ سیدھے کھڑے ہونا ہے، دیکھنا وہیں پر ہی ہے، نگاہیں ہماری وہیں پر ہی، ایسا نہ ہو کہ سیدھے کھڑے ہو گئے تو بالکل سامنے دیکھنے لگ گئے، نہیں، نیچے دیکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر نفل ہے، سنتیں ہیں تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی بھی پڑھ لیں، سنت ہے، اور اگر نہیں فرائض میں ہے تو امام کی اتباع ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جانے کا مرحلہ آئے گا، تو سجدے میں جب جانے کا مرحلہ آئے گا تو سجدے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، بہت سارے غلط طریقے ہیں، یا تو جاتے ہوئے سب سے پہلے سینہ چلا جاتا ہے، یا جاتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے سجدے کا کہ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر جھکیں گے، گھٹنے لگیں گے زمین کی طرف، سب سے پہلے گھٹنے، اس کے بعد آپ کا سینہ خود بخود جھک جائے گا، پھر آپ کے ہاتھ، پھر اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے وہ ناک، اس کے بعد پھر آپ کی پیشانی لگ جائے گی۔ یہ آپ کا طریقہ ہے سجدے میں جانے کا، گھٹنے، گھٹنوں کے بعد ہاتھ، ہاتھ کے بعد جو ہے وہ ناک، اور ناک کے بعد پیشانی۔ اور سجدے کے دوران جب ہم چلے جائیں گے تو پیچھے کی طرف سے ہم نے پیروں کو اٹھانا نہیں ہے۔ اگر پورے سجدے کی حالت میں دونوں پیر زمین سے اٹھے رہ گئے تو ہمارا سجدہ، ہماری نماز نہیں ہوئی، نماز فاسد ہو گئی مکمل طور پر، آخر تک اگر پیر اٹھے رہے تو پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف ایسے موڑنا ہے کہ پیروں کی انگلیوں کے رخ قبلے کی طرف ہو، سیدھے بھی نہ ہو، بعض لوگ سیدھے چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس پیروں کی انگلیوں کو ہم موڑ لیں اس طرح، اور دونوں پیر جس طرح ہیں اسی طرح رکھنا بہتر ہے۔ ملا بھی سکتے ہیں لیکن جیسے تھے ویسے ہی رکھنا افضل ہے، ملا بھی سکتے ہیں لیکن اس طرح رکھنا کہ بالکل الگ ہے اور اپنی حالت پر ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ اور سجدے کے دوران ہماری جو ہے یہ کان کی لو اور ہمارے انگوٹھے بالکل ایک مقابل میں، اس کے دوران ہم نے سجدہ کرنا ہے کہ ہماری انگوٹھے اور کانوں کی لو ایک بالکل آمنے سامنے ہوں، اس انداز سے سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدے کی حالت میں کہاں دیکھنا ہے؟ ناک کی طرف دیکھنا ہے، اور سجدے کی حالت میں دونوں کونیاں ہماری اسی طرح پہلوؤں سے الگ رہیں گی، عورتوں کی طرح ملی بھی نہیں ہوگی، زمین کے ساتھ چھوٹیں گے نہیں عورتوں کی طرح، یہی مرد اور عورت کی نماز کا فرق ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی اس اطمینان سے اتنا سجدہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھیں گے تو بیٹھنا بھی اسی سکون سے ہوگا، اس سکون کے ساتھ ہم بیٹھیں گے جس طرح رکوع میں لوگ غلطی کرتے ہیں، اسی طرح سجدے میں بھی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ سر اٹھنے نہ پایا تھا کہ دوبارہ جو ہے ٹونک مار کے دوبارہ سجدہ کر دیا اور تعدیل ارکان جو واجب تھے وہ چھوٹ گیا اور نماز خراب ہو گئی۔ تو سجدے سے جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے چیز کیا اٹھے گی؟ پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور پھر اس کے بعد گھٹنے، یعنی جو ترتیب ہم نے جاتے ہوئے رکھی تھی اس کے بالکل الٹ کرنا ہے، بالکل الٹ کرنا ہے۔ اور جب بیٹھ جائیں گے تو بیٹھنے کی حالت میں ہم نے جو ہے وہ دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے، اور قاعدہ اخیرے میں جب ہم بیٹھ جائیں گے، چاہے قاعدہ اولا ہو یا اخیرہ ہو، اس کو اس انداز سے کرنا ہے کہ اپنے جو ہے وہ بائیں پیر کو بچھانا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور دائیں پیر کو اٹھا کر رکھنا ہے، اور اس کی انگلیوں کو اسی طرح قبلے کی طرف کرنا ہے، اور بائیں پیر کی انگلیوں کی بھی رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پیر اٹھا ہوا ہو، اور اسی انداز سے ہماری انگلیاں رکھیں ہم کہ گھٹنوں سے نیچے نہ جائیں اور گھٹنوں سے پیچھے نہ رہیں، بالکل اس کی سیدھ میں برابر رہیں، اور اپنی حالت پر ہماری انگلیاں ہوں۔ اور ہم نے کہاں دیکھنا ہے؟ جولی کی طرف دیکھنا ہے، آگے پیچھے کہیں نہیں دیکھنا، اور نیچے بھی ہاتھ نہیں بچانا، اس طریقے کے ساتھ بالکل الگ رکھنے ہیں۔ اور پھر جو ہے جب شہادت کے وقت آئے، کلمہ شہادت کا وقت آئے، تو اس وقت میں ہم انگلی کو اٹھانے کا بھی ایک سنت طریقہ ہے، وہ اس کو ہم اس انداز سے اٹھائیں، اشہد اللہ، لفظ اللہ، اللہ پر ہم انگلی کو اٹھائیں، 53 کا حلقہ بنائیں، یعنی 53 کیا ہے؟ یہ 3 ہے، اور یہ انگوٹھا اور یہ بیچ کی انگلی آپس میں ملی، اور یہ 2 انگلیاں بند ہو گئی، اور یہ انگلی جو ہے وہ خود بہت تھوڑی سی ہم نے اس کو کھڑا کرنا ہے لا پر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب لفظ اللہ آ جائے تو اس کو نیچے جھکا دینا ہے، اس طرح کر کے بند کر کے رکھنا ہے، اور سلام پھیرنے تک یہ حالت اسی طرح رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہم نے جو ہے جولی کی طرف دیکھنا ہے، مکمل جو ہے سکون کے ساتھ اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف اور دعا پڑھنی ہے، اور جب سلام کا مرحلہ آئے تو پھر ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ سلام کریں گے۔ جب ہم دائیں طرف سلام کریں گے تو دائیں طرف جو انسان بیٹھے ہیں اور فرشتے ہیں ان کی نیت کر لیں گے، اور اس طریقے کے ساتھ سلام کر لیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہمارا یہ دایاں رخسار جو ہے پیچھے نمازی کو مکمل طریقے کے ساتھ نظر آنا چاہیے، اور دیکھنا کہاں پر ہے؟ سامنے نمازی کو نہیں دیکھنا،
بلکہ یہاں ادھر دیکھنا ہے، اس جگہ کی طرف دیکھنا ہے، اور بالکل رخسار ان کو نظر آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جب ہم بائیں طرف سلام پھیریں تو اس طرف کی جو ہے انسانوں کی اور فرشتوں کی سلام کی نیت بھی کر لیں، اور بالکل ہمارا بایاں رخسار پیچھے نمازی کو نظر آنا چاہیے، اور ہم نے یہاں دیکھنا ہے۔ تو یہ موٹے موٹے جو ہے وہ طریقے تھے، وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں نے بیان کیے ہیں۔ ویسے بہت نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم وقتاً فوقتاً اپنے علماء سے یہاں پر جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مکمل اور کامل طریقے کے ساتھ وضو کرنے کی اور اسی طرح مکمل مضبوط طریقے کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔